سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج کل جو پاکستان کے حالات ہے اس پہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ میں آج ناصر مدنی کی ایک تقریر یا کلپ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو CCD کے ذریعے بندے جو مروائے جا رہے ہیں اس کا حساب 2-3 سال بعد میڈم کو دینا پڑے گا، اور عمران خان کی سزا جو ہے اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو DGISPR کی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے صاف طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، عمران خان ختم ہو چکا ہے، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہوا۔ جو بھی پروگرام تھا اس کے مطابق جس سزائیں سنائی گئی، جو عمران خان کے ساتھی تھے ان کو بھی اسی کے مطابق سزائیں سنائی گئی۔ یہ پریس کانفرنس جو اس قدر، جس میں آپ کہہ سکتے شدید نفرت تھی، اور وہاں پہ ایک فیصلہ سنا دیا گیا تھا، اور کیونکہ DGISPR خود کوئی عدالت نہیں ہے، مگر وہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کے مطابق ہی یہ سارا جو بھی پلان ہے وہ اب منظر عام پہ آ رہا ہے۔ اب ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، جی یہ فلاں کیس کی سزا ہوگی، یہ ختم ہوگی تو دوسرے کی ہوگی۔ یہ ایسے پتے پیچھے سے کھیلے جا رہے ہیں جو موجودہ سیاستدان سمجھ رہے کہ ہم خوش ہیں، مگر آنے والے دنوں میں یہ جو سیاستدان ہے جہاں بھی دیکھا جائے گا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، ان کے اوپر بھی یہ کیس بنیں گے جس طرح یہ مدنی نے کہا ہے، ناصر مدنی نے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بلیک میل کرنے کے لیے یہ ظلم کرواتے ہیں، اور خود انہوں نے ظاہر ہے ان کے اوپر کیس نہیں چلتے، خود جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مشرف کی طرح کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی باجوے کی طرح اسپین چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ شاید عمران خان کو جی وہاں پہ سزائے موت دے دی جائے گی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اس کو سزائے موت دے کے میدان کھلا چھوڑ دیں۔ یہ ایک ایسے شطرنج کی گیم چل رہی ہے جس میں دونوں طرف سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک طرف سے جب دوسرے کو آپ نے بلیک میل کرنا، اب تھوڑا سا اس کے اگر آپ میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ 5 سال کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب مقرر ہوئے تو اس سے پہلے 2-4 دن سسپینس میں ڈالا گیا، اندر پھر بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا جناب یہ ابھی تک آپ نے عمران خان کے بارے میں جو سزائیں ہیں وہ دی نہیں ہیں، وہاں پہ وعدے کیے گئے، اور ان وعدوں کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے ان کو 5 سال کے لیے کھلی چھٹی مل گئی۔ یہ صاحب بہادر تختہ نشین ہوئے، اور اس کے بعد میرا 15 دن ہوئے یا 20 دن، اور یہ سزاؤں کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا۔ ابھی اس پر نون لیگ خوش نہیں ہے، یہ میں بتاؤں ان کے ذہن میں ہے کہ اور بھی لوگ جو ہیں PTI کے ان کو ختم کیا جائے، اور اس پر کام ہوتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت دے دی جائے گی، یہ ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے۔ میں نے بتایا تھا ان کو پتہ ہے کہ اس کی سزائے موت کے بعد یا اس کو ایسی سزا دینے کے بعد ایک تو عوام جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں رہے گی، دوسرا یہ جو چوروں کا ٹولہ ہم نے مسلط کیا ہوا وہ بھی قابو سے باہر ہو جائے گا۔ وہ اس لیے قابو سے باہر ہو جائے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج عمران خان کی باری ہے، کل ہماری بھی آ جائے گی، اور ان کے اوپر بھی کیس بننے ہیں۔ کب بنیں گے، کہاں بنیں گے، یہ جنرل کرتا ہے یا اگلا جنرل آ کے یہ سب کچھ کرتا ہے، بچنا نہیں ہے انہوں نے، ان کے اوپر بھی سارا کچھ چلنا۔ کب چلے گا یہ ہمارا پاکستان ہے، اور پتہ نہیں چلتا سیاست کا کب سیاست جو ہے وہ الٹ پلٹ جائے۔ اب جو PTI ہے اس کے لیے دن بدن مشکلات شروع ہوتی ہیں، کافی اور مشکل آئے گی، ابھی اور بھی یہ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے صنم جوید ہے، اس کی بہن فلک جوید ہے، اس کے اوپر بھی ان کو بھی پروگرام دے دیا گیا کہ 10-10 سال کے لیے ان کو بھی ٹھوک دیا جائے، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اور جو جج ہیں وہ ان کے اپنے ہیں۔ اب جو جج ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جہنمی ہے، یہ وہ جج کیا کرے وہاں پہ جب اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر میں نے یہ سزا سنائی نا تو مجھے اسی دنیا میں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کمشنر جو تھا پنڈی کا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہاں غائب کر دیا۔ تو یہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے وہاں پہ ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے، اور مکمل اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
دوسری خبر یہ ہے جناب کہ ستھرا پنجاب کے ذریعے لوگوں کے اوپر اب ٹیکس لگایا جائے گا، لیکن اگر تو کام ہوتا ہو تو دیکھو یہاں بھی ہم انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، یورپ میں تو کونسل ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں، یہاں پہ سڑکیں صاف ہوتی ہیں، سڑکوں کی مرمت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیسے تو ہم لے لیتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ سڑکوں کے پیسے یہ ٹیکس میں سب جاتے ہیں، لیکن جو سڑکیں بنتی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی۔ اسی طرح یہ جن کمپنیوں کو یہ ٹھیکے دیے جائیں گے وہ کام جس طرح مرضی کریں۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیکس کیوں لگ رہا ہے فری میں، تو گورنمنٹ کہیں پہ بھی آپ کا یہ جو بھی باہر گند کوڑا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھاتے۔ یہ تو ہر دنیا کے ملک میں کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں جو اصل بات میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں سے پیسے لیے جائیں گے، یہاں پہ گاؤں کے لوگوں کو سے بھی 200-400 روپے لیا جائے گا، اور جو 5 مرلے کے گھر ہیں ان سے 200 سے لے کے 2000 روپے تک کتنے پیسے لیے جائیں گے، اور یہ پھر دوبارہ اگلے سال سے پہلے پھر ہم آنا ہوگا، پھر سالانہ ہوگا اور کام نہیں ہوگا۔ 2-4 علاقے صاف کر کے دکھا دیے جائیں گے جس طرح ہمارا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور جس طرح یہ چلان ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ پاکستان کے تو قرضے اتر نہیں رہے، عوام سے پیسہ لیا جا رہا ہے، مگر پیسہ جو ہے یہ سیاستدانوں کی عیاشی کے لیے خرچ ہو رہا ہے، ان کے لیے جو پکنک کے پروگرام ہے ان پہ ظاہر ہے اتنا خرچ ہوتا ہے، ان کے بچوں نے پڑھنا دوسرے ممالک میں، جو باہر سے ہم قرضہ لیتے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح پہ ٹیکس لگا کے ان کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے۔ ہر بندہ جو ایک دوسرے کا، وہ آپ کے علم ہی ہے کہ کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کی کمزوری کا پتہ۔ یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ نے ایک اور چیز دیکھا ہے کہ برداشت کم ہوتی جا رہی لوگوں کو۔ لوگ جو ہے پولیس والا ہے اس کو بھی آئے دن ویڈیو آتی ہے، یہ رشوت دیتا پکڑا گیا، یہ فلاں کرتا پکڑا گیا۔ کل میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپلوڈ کر دیا سعودی ایئر لائنس، وہ سب کے بیگ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ڈھونڈ رہے تھے، ہمارے پاس ہے وہ ویڈیو، وہ پتہ ہی نہیں، انہوں نے ویزے بھی اصلی، سب کچھ اصلی، جی نہیں جانے دینا، مرضی ہماری۔ تو یہ ایک جیل بن چکی ہے پاکستان۔ یہاں پہ آپ اگر رہیں گے تو ساتھ آپ کو جوتے بھی کھانے پڑیں گے، اور آپ چھوڑ سکتے نہیں، آپ کے پاس اصلی ویزا ہو، جو مرضی ہو، آپ نے رہنا وہیں پہ۔ یہ اس وقت کے جناب جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ہمارے جو پیچھے طاقتور حلقے ہیں، سب سے بڑی سیاسی پارٹی وہ ہے، وہ بڑے اچھے پتے کھیل رہے، ان کی ٹھکائی بھی کرتے، ان کو استعمال بھی کرتے، ہمارے سیاستدانوں کی بھی غلطیاں یہاں، اور وہ ان کے قابو آ جاتے، ان کے کہنے پہ استعمال ہوتے، وہ گھیرے میں لے کے پھر ایسا کام ڈالتے۔ عمران خان کے ساتھ ہی یہی ہوا، اس کو اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جتانے میں فوج کا کردار تھا، اور بعد میں عمران خان کو ختم کرنے میں فوج کا کردار تھا، یہ جو طریقہ لبیک ہے اس کو لانے میں فوج کا کردار بتایا جا رہا ہے، ختم کرنے میں بھی اس کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ یہ نون لیگ جو ہے یہ بھی اسی طرح آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو ایک سودے بازی ہوئی اس پہ پھڈا چلنا ہے، 2.5 سال کے لیے شہباز شریف اور 2.5 سال کے لیے بلاول۔ لیکن آپ بلاول کی باری آنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی گیم بدل دینی ہے، اپنے آپ کو بدل دینا ہے، کیونکہ اکثریت ان کی پارٹی کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے، اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ گیم ڈال جائے گی، کیونکہ فوج کے اندر بھی ان کا ایک اہم کردار اس وقت ہے، ان لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا، جرنیل شرنیل جو ہے جیسے بھی کیا ہو۔ دو چیزیں جو ہیں آپ کی ترقی کو روکتی ہے، ایک عورت اور ایک شراب، اور یہ دونوں چیزیں بس کچھ نہ پوچھو، فل عیاشی چل رہی ہے، اور اسی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ مگر ہمیں نئی سے نئی چیز ملنی چاہیے، نئی سے نئی ہماری ہر رات ہر شام ہونی چاہیے۔ ملک پہلے بھی آدھا ٹوٹ گیا تھا، کون سا طوفان آ گیا، باقی تو آدھا چل رہا ہے نا، کون سا سیکھا ہم نے، جو مرضی کرتے رہے۔ ناظرین، یہ جو حالات میں بتا رہا ہوں، آنے والے دنوں میں ہمارے جو ساتھ بھی لوگ پروگرام کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے کہ کوئی اچھے دن آنے والے نہیں ہیں، دعا پہ زور دیتے ہیں، بس کریے اور دعا۔ یورپ کے متعلق بتا دیں کہ اس وقت ایئرپورٹوں پہ بڑا رش ہے، اسٹینسٹیٹ اور ایئرپورٹ، ہیتھرو ایئرپورٹ بتایا جا رہا ہے کچھ ہڑتال کی وجوہات بھی ہے۔ اسٹینسٹیٹ کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ،
اتنا رش ہے، حیرانگی کی بات ہے، 2 گھنٹے وہاں پہ لوگ، کئیوں کے پلین گزر گئے ہوں گے، کئیوں کے لیے مشکل پیدا ہوگی کرسمس کی وجہ سے۔ اور جو لوگ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، ایسے تو میں نے بھی صبح نکلنا ہے کہیں پہ، وہ بھی احتیاط سے دیکھ کے چیک کر کے جائیں کہ وہاں پہ جو بھی آپ کا پلین ہے وہ ٹائم پہ جا رہا ہے، اور کوشش کریں تھوڑی دیر پہلے نکلیں، کیونکہ سیکیورٹی پہ میرا حال کافی وقت لگتا ہے۔ ایک دفعہ میں ہیمبرگ سے لنڈن آنے کا مجھے یاد ہے، وہاں پہ وہ ہڑتال پہ تھے، میں تو اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے پہنچ گیا، مجھے شاید ای میل بھی آئی تھی ایئر لائن کی، تو وہاں پہ میں آیا تو مجھے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے لائن میں لگنا پڑا صرف سیکیورٹی کے لیے۔ اور میں جب پلین میں پہنچ جاؤں تو میں آخری بندہ ہی تھا، جو رہ گئے، پلین خالی تھا، 10 20 30 بندے لے کے بورڈ، تو پتہ کوئی نہیں ہوتا جب آپ ایئرپورٹ پہ جائے، جس طرح کی ہڑتال کر دے، وہ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ ہڑتال کر دیتے، پھر ایک آدھی مشین ہی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور کتنے بندوں کو وہ بھگتائے گی جب لائن اتنی لمبی ہوگی۔ اور وہاں پہ پھر یہ ہے کہ کئی آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو انسانی ہمدردی، گرمی تھی تو پانی وغیرہ کی بوتلیں وغیرہ لوگوں کو دی جا رہی تھی کہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو جناب اس لیے جو مریض وغیرہ ہیں اپنے کھانے پینے کا بھی تھوڑا بہت ساتھ بندوبست رکھے، لائن پہ کتنا ٹائم لگے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ صرف وہاں پہ نہیں، بینکاک میں ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور بھی کئی اس وقت ایئرپورٹ ہے جہاں سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ بہت زیادہ رش ہے، لوگ جو ہے بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا بندوبست کر کے جائیں۔ یہ تھی جناب جو آج کی انٹرنیشنل سے حالات کہہ لے، خبریں کہہ لے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔